بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے ایمل کے خوبصورت چہرے کو بڑے پیار سے دیکھا۔ آنٹی میرا نام ایمل ہے، میں پاکستان سے ہوں، ایمل نے اپنا تعارف کروایا۔ نہیں بیٹی، آنٹی نہیں تو مجھے اماں کہو، میری عائشہ بھی مجھے اماں کہتی تھی، وہ نم لہجے میں بولی۔ ایمل نے دہرایا۔ اس کے منہ سے اماں سن کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائیں اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ عائشہ کون؟ عائشہ میری بیٹی آج زندہ ہوتی تو بالکل تمہاری عمر کی ہوتی، وہ ایمل کی بات کاٹتے ہوئے گویا ہوئی۔ اکلوتی بیٹی تھی، ہماری بچپن سے ہی بہت حساس تھی، قرآن حفظ کر چکی تھی، اس دن اس کی سالگرہ تھی، وہ پورے 14 سال کی ہو گئی تھی۔ ہم نے گھر میں اس کی پسند کا کھانا بنایا تھا، اس کے بابا پاس کے شہر اس کا تحفہ لینے گئے تھے۔ اماں بابا کب آئیں گے؟ ایک سنہری بالوں نیلی آنکھوں والی دوشیزگی کی حدود کو چھوتی 14 سالہ بچی کچن میں آئی۔ عائشہ کتنی بار کہا ہے گھر میں تو سر کھول لیا کر، ہر وقت تھان لپیٹے رکھتی ہو۔ اماں نے اس کے سر پر سختی سے بندے رومال کو دیکھا۔ اماں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، بس میں چاہتی ہوں میرا اللہ ہمیشہ مجھ سے خوش رہے۔ وہ اپنی باہیں ان کے گلے میں ڈال کر لاڈ سے بولی۔ اچھا بتائے نا بابا کب آئیں گے؟ مجھے پتہ ہے وہ میرے لیے کتابیں لینے گئے ہیں۔ عائشہ نے ان کے گال چومے۔ بس زیادہ لاڈ نہیں، 2-3 گھنٹے میں تمہارے بابا آ جائیں گے۔ جاؤ بڑے کمرے کی صفائی کر لو، شام میں تمہاری دوستیں آ رہی ہیں، کمرہ ہی سجا لو، اماں نے اسے ٹوکا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک گولیاں چلنے لگیں اور یہودی فوجی گاؤں میں گھس آئے تھے اور ایک ایک گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ دن کا وقت تھا، مرد باہر تھے، ایک کوہرام مچا ہوا تھا، ان کے دروازے کو بھی زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ عائشہ بیٹی اندر چھپ جاؤ، کچھ بھی ہو جائے باہر مت آنا، اماں کے لہجے میں خوف تھا۔ ابھی گھبرائی ڈری سہمی عائشہ نے اندر کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ دروازہ توڑ کر 2 یہودی سپاہی اندر گھس آئے۔ اماں نے عائشہ کو کسی قیمتی خزانے کی طرح اپنی آغوش میں دبوچ لیا۔ وہ دونوں پورے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ کچھ ملا؟ ایک نے پوچھا۔ نہیں ادھر بھی کچھ نہیں ہے، دوسرے نے جواب دیا اور سامنے کھڑی باوقار سی اماں کو ہوسناک نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ ادھر کچھ نہیں ہے، اب تم لوگ جاؤ۔ اماں عائشہ کو دبوچے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ اماں پر قابو پانے اور عائشہ کو ان کی گرفت سے نکالنے کے لیے ان دونوں نے لاتوں کا استعمال شروع کر دیا۔ وہ بری طرح اماں کو پیٹ رہے تھے، پھر ایک نے بندوق نکالی اور اماں پر فائر کر دیا۔ اماں زمین پر خون میں ڈوبی پڑی تھی، سانسیں تھم تھم کر چل رہی تھیں اور وہ ظالم درندے عائشہ ان کی پیاری معصوم بیٹی عائشہ کو زبردستی باہر لے گئے۔ باہر ہر گھر میں موجود جوان لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ پھر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا، سارے لڑکوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی ماری گئی، پھر ان مظلوم بچیوں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور بعد میں ان معصوموں کو نوچ کسوٹ کر گولیوں کا شکار بنایا گیا۔ چاروں طرف خون ہی خون تھا۔ وہ عائشہ جس نے اپنی زندگی کی صرف 13 بہاریں دیکھی تھیں، جس نے کبھی گھر میں بھی حجاب نہیں اتارا تھا، آج سڑک پر ان ظالموں کی بربریت کا شکار ہو کر بے لباس اپنے خون میں ڈوبی پڑی تھی۔ اماں نے آنکھوں سے آنسو پہنچے، ایمل کا رواں رواں کانپ رہا تھا، دل اس دکھ پر، اس بربریت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون بھی خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ فلسطینی بچوں کا خون ٹپکتا رہے گا، کبھی نہیں جمے گا، یہ خون نئی تاریخ لکھے گا۔ آج کے ظالم اسرائیلی ہیں، آج دنیا والوں کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے کہ یہودی کون ہیں اور کس طرح کے لوگ ہیں۔ انہیں ظالم کہنا بھی ظالموں کی توہین ہے۔ اچھا بس دیکھو، ہم نے تمہیں بھی رلا دیا۔ اماں نے پیار سے ایمل کی آنکھوں سے بہتے بے آواز آنسو صاف کیے۔ چلو میں تمہیں حمام دکھا دوں، تم نہا دھو لو، جب تک تمہارا آدمی بھی آ جائے گا۔ وہ اسے لے کر پہلے اندر کمرے کی جانب بڑھی، الماری سے سرخ کرتا نما شرٹ اور ٹخنوں تک کا کالا سکرٹ نکالا۔ تمہارا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے، تم نہا کر بدل لو۔ وہ اسے لباس تھما کر حمام میں چھوڑ آئی تھی۔ تیمور بازار میں اسرائیلی ٹرک دیکھ کر تیزی سے ایک بڑی لکڑی کے تختے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ایک ایک گھر کی تلاشی لو، مجھے ہر قیمت پر وہ لڑکی چاہیے، کمانڈو نے بآواز بلند حکم دیا۔ 20 کی تعداد میں سپاہی گنے ہاتھ میں لیے ٹرک سے کود پڑے اور اب گھروں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ بازار میں موجود مردوں کے اشتعال میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تبھی تیمور نے دیکھا کہ کچھ دکاندار بڑی ہوشیاری سے اپنے اپنے تختوں کے نیچے سے چاقو اور گن نکال رہے تھے۔ تیمور نے سب کے تیوروں کو جانچا اور اپنی کمر میں چھپی مشین گن نکال کر میدان میں للکارنے والے انداز میں میدان میں آیا اور ان یہودیوں پر فائر کھول دیا۔ وہ بڑی مہارت سے ایک ایک کو گرا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 20 لاشیں بے یار و مددگار پڑی تھیں۔ کچھ لمحے میں دکانداروں اور دیگر افراد کو ہوش آیا۔ جوان تم جلدی سے یہ علاقہ چھوڑ دو، ہم ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ تیمور سب چھوڑ کر بھاگتا ہوا امام صاحب کے گھر روانہ ہوا۔ سکینہ کی جان خطرے میں تھی، کچھ تو تھا جو یہ یہودی اسے اس بری طرح سے تلاش کر رہے تھے۔ وہ گھر کے پاس پہنچا، دستک دی۔ تعارف کے بعد اماں نے دروازہ کھولا۔ تمہاری بیوی اندر کمرے میں ہے، سلام کا جواب دے کر انہوں نے اسے کمرہ بتایا۔
ایمل نہا دھو کر فریش ہو چکی تھی اور اب دیوار میں نصب چھوٹے سے گول آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بال سلجھا رہی تھی۔ سرخ کرتی اور کالے اسکرٹ میں ملبوس اس کا سراپا نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا اور ایگل تیز قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ کون ہو تم؟ یہ یہودی تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ جواب دو، وہ دھاڑا۔ سکینہ، یہی نام بتایا تھا نا تم نے؟ تیمور اپنی انگلیاں اس کے شانوں میں گاڑتا اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ ایگل سر۔ ایمل، جس کا دل ابھی تک اماں کے غم میں ڈوبا ہوا تھا، کا لہجہ بھرا گیا۔ مجھے نہیں پتا سر، مجھے واقعی نہیں پتا، میں تو اکیڈمی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تیمور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر ڈھیلا پڑ گیا۔ سکینہ، وہ دھیرے سے اس کے مزید قریب آیا اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کو اپنی انگلی کی پھور میں لے کر دیکھنے لگا۔ ایگل سر پلیز۔ ایمل اس کی نظروں سے گھبرا گئی۔ تیمور ہوش میں آ کر پیچھے ہوا ہی تھا کہ گھبرائے ہوئے امام صاحب اندر داخل ہوئے۔ برادر، اطلاع ملی ہے کہ ان کے مزید ٹرک آ رہے ہیں، تم فوراً نکلو، اب یہ جگہ تم دونوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ تیمور نے سکینہ کا ہاتھ تھاما۔ اچھا امام صاحب، ہم نکلتے ہیں، اللہ حافظ۔ امام صاحب کو خدا حافظ کہتے ہی تیمور نے سکینہ کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور بہت تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور ایمل بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلی۔ وہ دونوں بھی آدھے راستے تک پہنچے تھے۔ بیرونی دروازہ نزدیک تھا کہ اندر سے اماں ہاتھ میں ایک بیگ نما تھیلا جو کپڑے کا بنا ہوا تھا لیے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے آئیں اور آواز دی، بیٹا رکو، یہ تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان ہے، ساتھ لیتے جاؤ، اور بیٹی تم بھی اپنا اور اپنے شوہر کا خیال رکھنا۔ اماں نے تھیلا تیمور کی جانب بڑھایا۔ تیمور نے رک کر ان کے ہاتھ سے کپڑے کا بنا تھیلا تھاما اور بڑے ادب سے سر جھکا کر گویا ہوا، محترمہ بہت بہت شکریہ، زندگی رہی تو آپ کے اس احسان کا بدلہ ضرور اتاروں گا۔ ہم دونوں کو آپ نے پناہ دی اور اب یہ زاد راہ کا سامان، آپ کا یہ احسان مجھے یاد رہے گا۔ اماں نے بہت پیار سے تیمور کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے ایمل کو دیکھا اور گویا ہوئیں، ماؤں کا بچوں پر کوئی احسان نہیں ہوتا، تم دونوں میرے لیے بیٹا بیٹی جیسے ہو، بس اگر ہو سکے تو ایک بار جب بھی موقع ملے اس بچی کو جو تمہاری بیوی ہے ایک بار پھر مجھ سے ملوانے لے آنا، اس میں مجھے میری عائشہ دکھائی دیتی ہے۔ اماں آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے ایمل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ایمل نے محبت سے اماں کو دیکھا اور بڑے پیار سے ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور بولی، اماں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر زندگی نے موقع دیا تو میں آپ سے ملنے دوبارہ ضرور آؤں گی، اگر آپ کو مجھ میں اپنی بیٹی دکھتی ہے تو مجھے بھی آپ میں اپنی امی نظر آتی ہیں، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایمل نے اماں کو اپنے گلے لگایا اور آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی ہوئی خدا حافظ کہتی تیمور کے پیچھے دروازے سے باہر نکل گئی۔ فی امان اللہ، اللہ تم دونوں کو تمہاری منزل مقصود پر صحیح سلامت پہنچائے، آمین۔ اماں زیر لب دعائیں دیتی اندر چلی گئیں۔ تیمور تیز تیز قدم اٹھاتا چاروں طرف چوکنے انداز میں دیکھتا ہوا تیزی سے گاؤں سے باہر جانے والے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ ایمل پوری کوشش کرتے ہوئے اپنے قدم اس کے قدموں سے ملاتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہوا کے جھونکوں سے اس کے خوبصورت لمبے بال اڑ رہے تھے جنہیں وہ بار بار لپیٹ کر جوڑے کی شکل دیتی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ پھر کھل جاتے۔ ایمل تیز قدم اٹھاتی گرتی پڑتی تیمور کے پیچھے چلتی چلی جا رہی تھی۔ اب وہ گاؤں سے دور نکل آئے تھے، ابھی وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکلے ہی تھے کہ سامنے انہیں فوجیوں سے بھرا ٹرک نظر آیا جو گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ تیمور نے تیزی سے ایمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا۔ اس سے پہلے ایمل کچھ کہتی تیمور نے اس کے کان میں سرگوشی کی، خاموش، سکینہ ایک لفظ نہ نکلے، یہ فوجی یقیناً ہماری تلاش میں اندر جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں پورے گاؤں کی گھر گھر تلاشی لینے کے بعد انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم گاؤں میں نہیں ہیں اور یہ ہماری تلاش میں چاروں طرف پھیل جائیں گے، اور اگر ایک بار ہم ان کے ہاتھ لگ گئے تو یہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ہمت کرو اور جان کی بازی لگا کر میرے ساتھ دوڑو، ہمیں ہر صورت اس علاقے سے نکل کر محفوظ مقام تلاش کرنا ہوگا۔ ایگل نے بات مکمل کی۔ ایمل نے اسبات میں سر ہلایا۔ ایگل سر، میں ہمت نہیں ہاروں گی، چلیے نکلتے ہیں، آپ گائیڈ کیجئے، میں آپ کو فالو کرتی ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ تیمور نے اسبات میں سر ہلایا اور جانچتی ہوئی نظروں سے ایمل کو دیکھا جیسے اس کے ارادوں کی پختگی جانچ رہا ہو۔ ٹھیک ہے چلو نکلتے ہیں۔ تیمور نے اماں کا دیا ہوا تھیلا اپنے کاندھے پر ڈالا، جیب سے گن نکال کر اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ بڑے ہی چوکنے انداز میں دوڑتے ہوئے دور پہاڑیوں کی سمت سفر کر رہا تھا۔ راستے میں درخت اور مٹی کے ٹیلوں میں آڑ لیتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ایمل دونوں ہاتھوں سے اپنے لمبے کالے اسکرٹ کو تھامے تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ یہ مقامی لباس اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا، مگر وہ کسی طور پر بھی ایگل کے اوپر اپنی کوئی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے گرتی پڑتی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ دونوں کافی آگے تک پہنچ چکے تھے، اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ایمل کا پیاس سے برا حال تھا،
مگر ایگل آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بالآخر ایمل نے تھک کر ایک پتھر کے پیچھے ٹیک لگا کر ایگل کو پکارا، ایگل سر پلیز رک جائیے، اب مجھ سے اور نہیں چلا جائے گا، دیکھیں اگر تھیلی میں پانی ہو تو مجھے تھوڑا پانی پلا دیں پلیز، وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ تیمور جو بڑے بڑے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، ایمل کی آواز سن کر رک گیا۔ وہ یہ بھول ہی گیا تھا کہ ایک نازک سی لڑکی بھی اس کے ساتھ ہے۔ پلٹ کر ایمل کے پاس آیا جو ایک پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ شام کے ملگجے اندھیرے میں اس کے سرخ سفید چہرے پر تھکن چھائی ہوئی تھی، پیاس کی شدت سے اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، ہوا کی تیزی سے اس کی زلفیں اٹھ رہی تھیں، سورج ڈوب رہا تھا اور وہ لڑکی اس ریتلے میدان میں سورج کی مدھم پڑتی شعاؤں میں ایک خوبصورت مصور کا شاہکار لگ رہی تھی۔ تیمور نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر سر جھکتے ہوئے گویا ہوا، مس سکینہ وقت کم ہے، اندھیرا ہوتے ہی ان علاقوں میں سانپ اور دوسرے رینگنے والے جانور نکل آتے ہیں، ہمیں جلد از جلد کسی چٹان میں پناہ لینی ہوگی، ورنہ اگر کوئی سانپ نکل آیا اور تمہیں ڈس گیا تو مجھ سے شکایت مت کرنا۔ یہ کہہ کر تیمور نے اپنے کاندھے سے تھیلا اتارا اور اندر سے پانی کی ایک بوتل نکال کر سکینہ کی طرف بڑھائی۔ ایمل نے اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل تھامی، ڈھکنا کھولا اور تیزی سے پانی پینے ہی لگی تھی کہ رک گئی۔ اس نے بوتل دوبارہ ایگل کی طرف بڑھائی۔ ایگل سر کیا آپ کو پیاس نہیں لگ رہی؟ کیا آپ پانی نہیں پئیں گے؟ ایمل نے پوچھا۔ مس سکینہ میں فوجی بندہ ہوں، بنا کھائے پیے بہت دیر تک چل سکتا ہوں، مگر تم ایک سویلین لڑکی ہو اور اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی میری ذمہ داری ہو، اس لیے چپ چاپ پانی پیو اور آگے چلنے کی کرو، تیمور نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ایمل نے خاموشی سے پانی کی بوتل کو منہ سے لگایا، پانی پی کر بوتل کا ڈھکنا بند کر کے تیمور کے حوالے کیا اور دوبارہ ہمت کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ چلے سر دیر ہو رہی ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ تیمور کا انتظار کیے بغیر آگے چل پڑی۔ تیمور نے بوتل دوبارہ تھیلے میں رکھی اور آگے جاتی ایمل کو دیکھا۔ اف کتنا ایٹیٹیوڈ ہے اس مائی سکینہ میں، تیمور بڑبڑایا اور تیز قدم اٹھاتا ایمل کے آگے نکل گیا۔ تربیتی کیمپ میں سام کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ لڑکی کرنل کی تیز ترار بیٹی اور اس کی مدد کرنے والا یہودی فوجی کے بھیس میں یقیناً کوئی ایجنٹ تھا۔ ابھی تک وہ دونوں ہاتھ نہیں لگے تھے، اوپر سے ہائی کمانڈ کے فون پر فون آ رہے تھے۔ انہیں ہر قیمت پر ایمل کی ویڈیو چاہیے تھی تاکہ کرنل شاہد کو بلیک میل کیا جا سکے۔ سام نے چاروں اطراف کے فلسطینی علاقوں میں اپنے آدمی پھیلا دیے تھے۔ ان دونوں کو پکڑنے کے چکر میں اب تک اس کے 20 سے زائد افراد مارے جا چکے تھے، مگر ان دونوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ سام نے طے کر لیا تھا اب اسے خود نکلنا پڑے گا اور اپنی پلاننگ بھی چینج کرنی پڑے گی۔ وہ چلتا ہوا اندر ڈسپنسری روم میں آیا جہاں ٹام کو علاج کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ہیلو سام، کیسے ہو؟ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کا؟ قسم سے ایک بار ہاتھ آ جائے اتنا برا حشر کروں گا کہ کمینی رو رو کر موت مانگے گی لیکن موت بھی نہیں ملے گی۔ ٹام نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ بس ٹام بکواس مت کرو، ایک لڑکی تو تم سے سنبھالی نہیں گئی، کیا حشر کر گئی تمہارا؟ بڑے آئے اس کا حشر کرنے والے، سام نخوت سے بولا۔ لڑکی کو تو میں نے قابو کر لیا تھا، میرا یہ حشر اس لڑکی نے نہیں بلکہ اس کتے پاکی ایجنٹ نے کیا ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ لگنے دو، اس کی چمڑی ادھیڑ کے اس کے ہاتھ میں دوں گا اور اس لڑکی کا تو وہ حشر کروں گا کہ مردے بھی قبر میں کانپ جائیں گے۔ ٹام گرایا۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ آدمی پاکستانی ایجنٹ ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ہمارا ہی سپاہی ہو اور اس لڑکی پر اس کی نیت خراب ہو گئی ہو۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ آدمی پاکستانی ایجنٹ ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ہمارا ہی سپاہی ہو اور اس لڑکی پر اس کی نیت خراب ہو گئی ہو۔ وہ لڑکی ہے بھی تو بہت خوبصورت۔ سام گویا ہوا۔ نہیں سام، ہمارے آدمی مل بانٹ کر کھاتے ہیں، ساتھ نہیں رکھتے، خاص کر مسلم لڑکیاں، ان کو تو صرف پامال ہی کیا جاتا ہے، حفاظت نہیں کی جاتی۔ ٹام بولا۔ کافی ٹیمیں میں بھیج چکا ہوں، 20 افراد مارے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک ان دونوں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اس آدمی کے انداز سے لگتا ہے یقیناً وہ کوئی ٹرینڈ پاکستانی ایجنٹ ہے۔ سام نے ٹام کو آگاہ کیا۔ ان پاکستانی فوجیوں کو بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کی تکلیف بہت چبھتی ہے۔ ایسا کروں جس علاقے میں ان کے ہونے پر تھوڑا سا بھی شبہ ہے وہاں کے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو میدان میں نکلوا کر کوڑوں سے پٹواؤ۔ اگر یہ ادھر چھپا ہوا ہوگا تو گارنٹی ہے کہ باہر نکل آئے گا اور اس طرح ہم اسے پکڑ لیں گے۔ اور رہی بات اس لڑکی کی، وہ اس ایجنٹ کے اوپر ہی پھیل رہی ہے، اکیلی اس لڑکی میں اتنا دم نہیں کہ ہم سے ٹکرائے۔ ٹام مکاری سے بولا۔ ٹھیک ہے، تم صحیح کہتے ہو، ویسے بھی کافی عرصے سے ان فلسطینیوں کو کوڑے نہیں پڑے، سام نے کہا اور باہر نکل گیا۔ سام کے باہر نکلتے ہی ٹام ہمت کر کے بیٹھ گیا اور ڈاکٹر کو آواز لگانے لگا۔ ٹام کی آواز سن کر ڈاکٹر اندر آیا۔ ایجنٹ ٹام، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر اس کی پٹی چیک کرتا ہوا بولا۔ ڈاکٹر مجھے کورٹیزون انجیکشن دو، مجھے 12 گھنٹوں کے اندر ریکور ہو کر مشن پر نکلنا ہے، ٹام حکمیہ لہجے میں بولا۔
کورٹیزون انجیکشن یہ وہ انجیکشن ہے جو بہت زود اثر ہوتا ہے، بڑے سے بڑے زخم تیزی سے مندمل کر دیتا ہے۔ یہ بہت مہنگا طریقہ علاج ہے جسے ایلوپیتھک طریقہ علاج میں آخری کوشش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایجنٹ ٹام کورٹیزون انجیکشن کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر آپ کے جسم میں 4 گھنٹے تک شدید ترین درد ہوگا جو شاید اس زخمی حالت میں آپ برداشت نہ کر سکیں، اس لیے میں نے ابھی تک آپ کو یہ انجیکشن نہیں دیا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ڈیم یو، جب میں کہہ رہا ہوں مجھے انجیکشن دو تو تم انکار کرنے والے کون ہوتے ہو؟ درد برداشت کرنا میرا کام ہے، مجھے ابھی اسی وقت یہ انجیکشن چاہیے، کل صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی مجھے شکار پر نکلنا ہے، ٹام گرایا۔ ڈاکٹر ہچکچا کر پیچھے مڑا اور کیبنٹ میں سے انجیکشن نکال کر ٹام کے پاس آیا اور اسے انجیکشن لگانے لگا۔ انجیکشن لگ چکا تھا، 10 سیکنڈ کے اندر اندر ٹام کے جسم میں اس کا اثر پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کی رگ رگ میں درد ابھر رہا تھا مگر وہ دانت بھینچے برداشت کر رہا تھا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ 4 سے 6 گھنٹے میں سارے زخم بھر جائیں گے اور وہ نارمل ہو جائے گا۔ پھر اس کا ارادہ کرنل کی بیٹی کی تلاش میں نکلنے کا تھا، اس لڑکی سے اپنے زخموں کا حساب لینا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایمل کو اتنی آسانی سے نکلنے نہیں دے گا۔ رات ہو چکی تھی، چاروں طرف سناٹا چھا چکا تھا۔ اس عالم میں ریتلا میدان، چھوٹی چھوٹی چٹانیں اور درخت ایک عجیب ہو کا عالم پیش کر رہے تھے۔ چاند کی ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ تیمور آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، وارننگ سٹار ابھی بھی دور تھا اور اس پر اس سکینہ کا ساتھ۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ سکینہ کو کسی گاؤں میں چھوڑ دے گا جہاں سے وہ اپنے گھر رابطہ کر کے نکل جائے گی، لیکن جس طرح یہ یہودی کتے اس لڑکی کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، یقیناً یہ لڑکی اگر ان کے ہاتھ لگ جائے تو انہوں نے اس کا برا حشر کرنا تھا۔ اب وہ سکینہ کو چھوڑنا، خاص کر فلسطین کے کسی گاؤں میں چھوڑنا، مناسب نہیں سمجھ رہا تھا۔ مگر کیا یہ لڑکی اعتبار کی قابل تھی؟ کیا اس کو وارننگ سٹار تک لے جایا جا سکتا تھا؟ یہ سب باتیں تیمور کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ خاص سے آگے نکل آئے تھے۔ سامنے ہی ایک ویران اجڑی ہوئی بستی کے کھنڈرات نظر آئے۔ لگ رہا تھا کہ اس بستی کو جلایا گیا ہے۔ وہ دونوں بستی کے اندر داخل ہوئے۔ ٹوٹے پھوٹے مکانات، گری ہوئی دیواریں، ہڈیوں کے ڈھانچے، یقیناً یہاں کبھی زندگی کی لہر ہوا کرتی تھی جسے ان یہودیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ تیمور لکڑی کے تختے اور پتھر ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ چاروں طرف مٹی ہی مٹی، گرد ہی گرد تھی۔ بڑی مشکل سے اس مکان کے اندر اس نے ایک کونا صاف کیا۔ ایگل سر، یہ تو بہت ہی عجیب سی جگہ ہے، اندھیرا بھی بہت ہے، کیا ہم کہیں اور نہیں چل سکتے؟ ایمل نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دیکھو سکینہ، اس وقت یہودی فوجی ہماری تلاش میں ہیں، رات ہو چکی ہے، اندھیرے میں سفر کرنا محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی جنگلی جانور یا سانپ ہم پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے رات ہمیں ادھر رکنا ہوگا اور صبح منہ اندھیرے ہی ہم روانہ ہو جائیں گے۔ تیمور فرش پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ ایمل بھی تیمور سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ تیمور سو چکا تھا۔ ایمل نے ایک نظر سوئے ہوئے ایگل کو دیکھا، پھر خود بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایمل کو اپنے پیروں کے پاس کوئی کیڑا رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی چیخ کو روکا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تو ایک چوہا نظر آیا۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر وہ پریشان کھڑی رہی، پھر جھجکتے ہوئے ایگل سر کے پاس آ کر جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اس کا ارادہ رات گزار کر ایگل سر کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے دور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جانے کا تھا۔ بیٹھے بیٹھے صبح کا انتظار کر رہی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ تیمور آنکھیں بند کیے ہلکی سی نیند میں تھا۔ اس کا ارادہ تھوڑی دیر آرام کر کے سفر پر روانہ ہونے کا تھا۔ اس کے حواس چوکنا تھے۔ تبھی اسے سکینہ کا اپنی جگہ سے کھڑا ہونا محسوس ہوا۔ وہ سکینہ کے پیر کے پاس چوہے کو بھی دیکھ چکا تھا، مگر اس وقت اٹھ کر چوہا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ چپ چاپ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سکینہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔